السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري وقال الشاعر مضى الدهور وما أتينا بمثله ولقد عتا فعجزنا عن نظرائه وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہو، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے بے شمار مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو من و عن ہم تک پہنچایا۔ جناب صدر ورثۃ الانبیاء کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اس جلسے میں نندورہ میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر دل خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھا کہ اللہ رب العالمین اس گئے گزرے دور میں بھی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ محترم سامعین، میرا موضوع ہے محبت رسول۔ محبت رسول کیا ہے اور رسول سے محبت کیسے کرنی چاہیے؟ کیا ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، کیا ہم ویسی ہی محبت کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے جیسے عمل کر کے دکھایا ہے، جیسے پوری دنیا کو مثال بن کر دکھایا ہے کہ جیسے ہم محبت کرتے ہیں ایسے مسلمانوں قیامت کی صبح تک تمہیں بھی محبت کرنی ہے؟ محبت نام ہے
کسی سے بے پناہ، کسی کو بے پناہ چاہنے کا، جب اس کی بات آ جائے تو دنیا کی تمام چیزوں کو آدمی پس پشت ڈال دے اور اس کی محبت کو سب سے آگے لے آئے۔ آج ہم یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ جیسے اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی طریقے کی شراکت یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی، بالکل اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کی امامت، اس کی پیغمبری، اس کی رسالت، اس کے پیر و مرشد ہونے میں اگر کسی بھی چیز کو شریک کر لیا جائے، اس کی اقتداء اور اتباع میں اگر کسی کو شریک کر لیا جائے تو انسان کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی ذات اطاعت کے لائق ہے تو وہ صرف مدینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نہ عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی موجود ہے، نہ اطاعت کے لائق مدینے والے کے سوا کوئی موجود ہے۔ آج ہم اپنے نفس سے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی ذات و برادری سے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں، تم سوچو کہ تم نے کیسی محبت کی ہے۔ ایک بار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ سفیان نے کہا اے زید، تو صرف ایک بار یہ بات کہہ دے کہ تیری جگہ پر کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تختہ دار پر کھڑا ہو، وَنَضْرِبُ عُنَقَهُ، ہم اس کی گردن کو مار دیں، وَأَنْتَ فِي أَهْلِي، اور تو اپنے اہل و عیال میں لوٹ جا، أَتُحِبُّ، کیا تو پسند کرتا ہے؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو سفیان سن، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، سن، تو یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب تختہ دار پر آ کر لٹک جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب جہاں موجود ہے وہاں اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور مجھے سولی سے اتار دیا جائے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ محبت کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی جان چلی جائے منظور ہے، لیکن کائنات کے امام کے پیروں میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ ایک صحابی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، ان کو بلایا، سخت ناراض ہوئے، ان کے ہاتھ سے انگوٹھی کو نکالا اور دیوار پر دے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی حالت میں اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ وہ ساتھی اٹھ کر جانے لگے، دوسرے صحابی نے اٹھ کر انگوٹھی کو اٹھایا اور کہا میرے ساتھی یہ لیتے جاؤ، کائنات کے امام نے کہا ہے، مدینہ کے تاجدار نے کہا ہے مردوں پر سونا حرام ہے، یہ لے جا کر اپنی گھر کی عورتوں کو دے دینا، وہ کچھ زیور بنا لیں گی۔ کہا ہے میرے ساتھی، جس چیز پر میرا محبوب ناراض ہو جائے، جس چیز پر میرا آقا ناراض ہو جائے، جس چیز پر وہ تاجدار غضبناک ہو جائے، میں اس چیز کو ہاتھ لگا لوں، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ انہوں نے اس سونے کی انگوٹھی کو وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا والذین معهم اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، جن کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کائنات کا تاجدار باہر نکلا اپنے
حجرے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جا کر یہ اعلان کر دو اللہ و رسولہ یحرمان علیکم الخمر، کہ اے مسلمانوں سنو، آج سے اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے اور انہوں نے نکل کر اعلان کیا، آواز صحابہ کے کانوں سے گونجی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، وہ شراب پی رہے تھے۔ جب انہوں نے اس اعلان کو سنا، جب یہ سنا کہ میرا محبوب یہ چاہتا ہے کہ آج سے شراب کو چھوڑ دی جائے، عرش سے فرمان آیا ہے کہ آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، جو شراب پیے گا وہ جہنم کی طرف اپنا قدم اٹھا لے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھڑوں کو زمین پر دے مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب امٹ پڑا اور میں دیکھتا رہا، لوگوں نے شراب کے تمام مٹکوں کو توڑ دیا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مٹکے کو توڑا جس میں جام پیا جاتا تھا، اس گلاس کو توڑا، دیوار پر دے مارا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، اے میرے ساتھی، تم گلاس کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تم اس پیالے کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اس میں مشروبات پی سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو۔ کہا، اے میرے ساتھی، تو نہیں جانتا کہ میرے محبوب نے اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ آج کے بعد اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس سے ملنے والی کوئی چیز جو ہم کو اس کی یاد دلائے، ہم کسی ایسی چیز کو اپنے گھروں میں رکھنا نہیں چاہتے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ ہم میں شرابی موجود ہیں، ہم شراب پینے کو کوئی بڑا اور عظیم گناہ نہیں مانتے۔ کوئی سمجھانے والا آ جائے تو اس سے کہتے ہیں، بھائی اب اپنا دیکھ لو، میری خبر میں اکیلے جاؤں گا۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قبر میں اکیلے جاؤں گا۔ ہم شراب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اے مسلمانوں، تم سوچو، غور کرو کہ ایسے مسلمان محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کھانا تیار ہو گیا تھا، کھانے جا رہے تھے، یہ فرمان آیا کہ آج کے بعد گھریلو گدھے کا گوشت یہ حرام ہو گیا۔ بنی ہوئی ہانڈیاں پلٹ دی صحابہ کرام نے کہ میرے محبوب نے کہا ہے آج کے بعد سے کوئی گھریلو گدھا نہیں کھائے گا، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ہمارا عالم، ہم سے کوئی کہے کہ ہم سگریٹ تم چھوڑ دو، تمباکو چھوڑ دو، تم سرتی گھسنا چھوڑ دو، ہم سے یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے جانتے ہو؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کو نہیں مار سکتے، ہم اپنے ضمیر سے نہیں جیت سکتے۔ شیطان ہم پر اس ایسے حاوی ہے کہ ہم اس کو کبھی ہرا نہیں سکتے۔ اے مسلمانوں، تمہارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے بڑے ٹھاٹ بڑی شان کے ساتھ زندگیاں گزاری تھی، جن کا کپڑا یمن سے آتا تھا، جن کی جوتیاں یمامہ سے بن کر آیا کرتی تھی، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے، گزرنے والا بعد میں یہ کہتا تھا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جس کی جوانی کا عالم یہ تھا کہ مکہ کے چوراہے پر مکہ کی حسینائیں اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ لیکن جس دن میرے محبوب سے محبت ہوئی، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچا، کائنات کا امام نماز پڑھا کر سلام پھیر کر مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، دیکھا سامنے مصعب ابن عمیر ٹاٹ کے تہبند میں کھڑا ہوا ہے، وہ زرق برق لباس سب چھوٹ گئے، ہاتھ میں زنجیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کہا، اے مصعب ابن عمیر، کیا کر لیا تم نے؟ کہا، اے میرے محبوب، تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، ظالموں نے سب کچھ لوٹ لیا، خدا کی قسم نہ وہ لباس اچھا لگتا ہے، نہ وہ جوتے اچھے لگتے ہیں، نہ وہ خوشبوؤں کا مجھے انتظار ہوتا ہے، اللہ کے رسول سب کچھ آپ کی محبت میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ یہی مصعب ابن عمیر تھے کہ جب شہید ہوئے تو آسمان کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سوچو، جس
جس کے بارے میں میرے محبوب نے کہا کہ اے مصعب ابن عمیر تیری زندگی کتنی روشن تھی، تو نے کیسا فیصلہ لے لیا، تو نے کیسی محبت کر لی کہ آج تجھ کو کفن بھی پورا میسر نہیں آیا۔ کہا اے مصعب ابن عمیر تجھے بھلے سے دنیا میں کفن میسر نہ آیا ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتے جنت کا لباس تیرے لیے کھڑے ہیں، اے مصعب تجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ میرے ساتھیوں کبھی اپنی برادری کو چھوڑنے کی کوشش کرو، جب میرے محبوب کا نام آ جائے تو انہیں چھوڑنے کی کوشش کرو۔ جب بیوی ناجائز مطالبات کرے، جب تم سے ایسے مطالبات کرے جو مذہب اسلام کے خلاف ہو تو اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کی ہمت رکھو۔ جب تمہاری بیویاں تم سے یہ کہیں کہ داڑھیوں کو چھلا دو، تم اچھے نہیں لگتے ہو، خدا کی قسم ایسی بیوی کو چھیل دینا، اپنی داڑھیوں کو چھیلنا نہیں۔ مسلمانوں تم نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ آج تم اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھیوں کو چھیل دیتے ہو، جا کر حجام کے ہاں بیٹھ کر اس سے کہتے ہو، اسے پیسہ بھی دیتے ہو، جبکہ میرے محبوب نے تم سے کہا کہ عفو اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو داڑھیوں کو۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے یہ میں نہیں جانتا۔ مسلمانوں ایک بار صحابہ کی سوانح پڑھ کر دیکھو، عبد الرحمن ابن عوف مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اونٹنی کو تیار کیا، اپنی بیوی کو پیچھے بیٹھایا، اپنے بچے کو آگے بیٹھایا، لے کر نکلنے لگے مدینہ کی طرف اپنے محبوب کی محبت میں۔ خاندان والوں کو پتہ چل گیا، سسرال والے دوڑ کر آئے، کہے عبد الرحمن ابن عوف کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں، اپنے محبوب کی یاد میں بیتاب ہوں، اس سے ملنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں جانا ہو جاؤ، یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اسے چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی بیوی کو نیچے اتار دیا، اتنے میں اپنے خاندان کے لوگ پہنچ گئے۔ کہا عبد الرحمن تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بچہ ہمارا ہے، یہ اونٹ ہمارا ہے، اسے یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ جب اپنے لخت جگر کو جدا کرنے لگے تو بچہ رونے لگا۔ ایک باپ کے لیے سب سے مشکل وقت یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر دے۔ انہوں نے اپنے بچے کو جب جدا کرنا چاہا تو بچہ رونے لگا۔ کہا میرے بچے جتنی محبت تجھے اپنے باپ کی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت تیرے باپ کو تیری ہے، لیکن کوئی بیٹا اگر میرے محبوب کی راہ میں حائل آئے تو میں ایسے 1000 بچوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے محبوب کے ساتھ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں تنہا اکیلا مدینہ جانے کو تیار ہوں۔ وہ اکیلے پیدل مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیروں میں بیائیاں پھاٹ گئی تھی، پیر کریک ہو گئے تھے۔ کہا اے عبد الرحمن ابن عوف کیا کر کے آئے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا اے میرے محبوب ظالموں نے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، بیوی چھین لی، بیٹے کو جدا کر دیا، مال و دولت لے لیا، لیکن میرے محبوب تیری محبت کو میرے دل سے نہیں نکال پایا۔ کہا تم نے جو سودا کیا ہے وہ کوئی برا سودا نہیں۔ مسلمانوں تم مجھے بتلاؤ، کیا تم اپنے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا تم میں وہ طاقت ہے، وہ ہمت ہے کہ تم اپنے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ آج شادی اور بیاہ میں بے جا رسومات ہمارے یہاں ان گنت موجود ہیں۔ ہم میں پتہ نہیں کہ کتنے ایسے بوڑھے اور کتنے ایسے جوان موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی بیویوں کے گھر سے جہیز کو لیا ہے، بنا جہیز کے نکاح نہیں کیا ہے۔ مجھے ایک بار بتلا دو کہ کہیں مدینہ کے تاجدار نے یہ کہا ہو یا صحابہ کرام نے جہیز لے کر نکاح کیا۔ میں سجدہ سو کر کے تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، اور اگر میرے محبوب نے نہیں کہا ہے، صحابہ نے کر کے نہیں دکھایا ہے، ائمہ اور محدثین نے کبھی نہیں لیا ہے، تو یہ جان لو کہ تم نے جہنم کی آگ کو
خریدا ہے، اور اگر تم میں طاقت ہے، ہمت ہے، اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے، تو اپنے سسرال والوں کو وہ جہیز کا سامان ابھی جا کر اپنے گھر پہنچ کر لوٹا دینا کہ یہ چیز ہمارے لیے جہنم کی آگ ہے، اسے لے لو۔ اور جن کا نکاح ہونے والا ہے وہ یاد رکھنا اس بات کو، اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہیز نہیں لیا، اپنے بیوی کے گھر سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں لی، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہیں حضرت عثمان غنی کا مال عطا کرے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں، محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو کہ کیسے محبت کی جاتی ہے۔ ایک بار ایک جنگ ہونے والی تھی، جنگ احد۔ کافروں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہمارا نشانہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سب لوگ طاق لگانا، انہی کو شہید کر دینا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کون تم میں سے ایسا ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دے گا۔ ایک صحابی حضرت یزید ابن سکن کھڑے ہوئے، کہے اللہ کے رسول میں آپ کے دروازے پر پہرا دوں گا۔ بڑے کمزور تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا اور کہا کوئی اور؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے بدن کو نہ دیکھو، میرے دل کو دیکھو جس میں آپ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے محبوب موت آ جائے گی لیکن یزید ابن سکن آپ کے دروازے سے نہیں ہٹے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب کائنات کے امام کے دروازے پر وہ دربان، وہ محافظ کھڑا تھا، جتنی تیریں آئیں، ابن ہشام نے لکھا 72 تیریں لگی، 72 تیریں لگی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کو اٹھایا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو ہوش آ گیا، جب وہ کھڑے ہوئے تو ہوش آ گیا۔ کہا اے میرے صحابہ مجھے نہ لے جاؤ، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میری جان باقی رہے گی، جب تک میرے جسم میں روح باقی رہے گی، میں تیرے دروازے کا محافظ بن کے کھڑا رہوں گا، مجھے نہ لے جاؤ۔ وہ انکار کرتے رہے، یہ اصرار کرتے رہے۔ آخرکار ان کے انکار پر یزید ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار غالب آ گیا، پھر سے ان کو کھڑا کر دیا، پھر سے تیروں کی بوچھاریں چلی، اور جب 93 تیر ان کو لگے، جب 93 تیر لگے تو وہ زمین پر گر پڑے اور چیخ نکل پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا اے یزید کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں زندہ ہوں یا جنت میں پہنچ گیا؟ کہا اے یزید تم ابھی زندہ ہو۔ کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا کہ یزید ابن سکن اپنے وعدے سے مکرا نہیں ہے، اپنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن آپ کے دروازے کی حفاظت اپنے جیتے جی میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یزید جنت تیرے انتظار میں ہے۔ جنگ احد کا اعلان ہوا، صحابہ کی محبت کو دیکھو اور اپنے آپ کو تولو۔ جنگ احد کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کہا کہ جنگ احد کی تیاری کرو، احد کے میدان میں جانا ہے۔ ایک صحابی ابھی رات میں ان کا نکاح ہوا تھا، شب زفاف منا رہے تھے، مسجد نہیں پہنچ پائے، اعلان سن لیا کہ کائنات کے امام نے بلایا ہے، ویسے ہی کھڑے ہوئے، تیار ہوئے، اپنے اسلحوں سے اپنے آپ کو لیس کیا اور جنگ احد کی طرف نکل پڑے، اور جنگ احد میں جا کر شہید ہو گئے۔ مسلمانوں سنو، یہ تمہارے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بنا غسل دیے میدان جنگ میں جا کر شہادت حاصل کرنی، یہ اپنے لیے اپنا مقصود، اپنا سب کچھ بنا رکھا، اور ایک تم ہو کہ تم فجر کی نماز کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا رہے، تمہارے کان پر جوں نہیں ریکھتے، اپنی جان دینے کو تیار ہیں سو اٹھ کر، اور ہمارا جوان اپنے گھر میں آرام سے پڑا ہے، ہمارے بوڑھے انہیں سونے دیتے ہیں، بیٹا ہے کچھ کہہ دوں گا تو خرچہ بند کر دے گا۔ اے مسلمانوں
قیامت کے دن جب تم جنت میں جانے لگو گے نا، یہ تمہارے بچے تمہیں جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ میرا بوڑھا باپ اکیلے نماز کے لیے مسجد جاتا تھا، مجھے کبھی نہیں جگاتا تھا، اس نے مجھے کبھی ضد نہیں کیا، مجھ سے کبھی ضد نہیں کیا، مجھے تنبیہ نہیں کی، مجھے مارا نہیں، مجھے ڈانٹا نہیں۔ اے اللہ رب العالمین، میرے باپ کو جنت میں نہ جانے دے، میرے ساتھ جہنم لے چل۔ جب جنگ احد کا اعلان ہوا تو اور لوگ اٹھے جنگ میں جانے کے لیے۔ 3 سگے بھائی ایک ساتھ دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں آئے، اپنے بوڑھے باپ سے کہا، اے ابا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہماری جانوں کا مطالبہ کیا ہے، ہم سے ہماری جانیں مانگی ہے۔ ابا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا ہے میرے بچوں، مجھے گنہگار کیوں کرتے ہو؟ تم سے اگر محمد نے جان مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جاؤ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہا ابا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں، ہم اور آپ معذور ہیں، آپ کا پیر کٹا ہوا ہے، ہم 2 بھائیوں کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دو اور ایک کو اپنے پاس رکھ لو کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ باپ نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ جب باپ مومن ہوتا ہے تو بیٹے بھی مومن ہوتے ہیں۔ جب باپ اس کا ایمان ٹنگٹول ہوتا ہے، جب باپ کا ایمان بہت ہلکا ہوتا ہے تو بیٹے شرابی زناکار ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ باپ بھی کیسا باپ تھا؟ کہا میرے بچوں مجھے گنہگار کرو گے، تم تینوں جاؤ کیونکہ محمد نے تمہیں بلایا ہے، تم تینوں چلے جاؤ۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اگر میرا رب مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے اپنے ایک بیٹے کو کیوں روک لیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم تینوں جنگ میں چلے جاؤ۔ اور تینوں بیٹے جب گھر سے جنگ کے لیے نکلے تو دل میں خیال آیا، اے عبداللہ بیٹے جوان ہیں، تجھ سے پہلے شہید ہو جائیں گے اور تو زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور گھوڑے پر کود کر بیٹھ گئے اور اپنے اسلحے کو لے کر خود بھی میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ یہ تھا میرے محبوب سے محبت کرنے کا طریقہ۔ میرے محبوب نے جان مانگی تو جان دے دیا، جب مال مانگا تو مال دے دیا۔ اے مسلمانوں، آج اگر کسی مسجد کا امام یا مسجد کے ذمہ دار یا مذہب اسلام کے لیے کوئی تم سے کبھی چندہ مانگتا ہے تو تم منہ گھما لیا کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ کتنا چندہ دوں؟ روز علماء کی لائن لگی رہتی ہے، لوگ روز سفرہ نمبر لگائے رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے محبوب نے جب مانگا تھا نا تو تم نے بے شمار دیا تھا، بے شمار دیا تھا۔ ایک تو ایسا تھا کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا، کہا میرے محبوب یہ تیری قدموں میں ہے۔ ایک ایسا جو اپنے گھر کا آدھا سامان لیے چلا آیا، اور ایک ایسا جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا، عثمان انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ۔ سب کچھ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا، درہم و دینار کو لا کر کائنات کے امام کی جھولیوں میں ڈال دیا۔ کائنات کے امام اس سے کھیلا کرتے اور کہا کرتے، اے عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ کرے تو بھی تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محبت کا یہ طریقہ تھا۔ مسلمانوں، بات محبت کی آئی ہے تو ایک کی اور سن لو کہ جو اس روئے زمین پر محبت کرنے میں سب سے آگے بڑھ گیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا، ایک ساتھی ساتھ میں چل پڑا، کبھی کائنات کے امام کے آگے ہو جاتا، کبھی دائیں ہو جاتا، کبھی بائیں ہو جاتا، کبھی پیچھے ہو جاتا۔ کائنات کے امام مسکرانے لگے، کہا اے صدیق اکبر کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے محبوب جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ خطرہ آگے سے آئے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب لگتا ہے دائیں سے آئے گا تو دائیں آ جاتا ہوں، جب لگتا ہے بائیں سے آئے گا تو بائیں آ جاتا ہوں، جب لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، کہ اگر کہیں سے بھی حملہ ہو تو پہلے وہ تیر صدیق اکبر پر چلے جب تک یہ جان باقی رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا پائے۔ غار ثور میں اترے،
غار کو صاف کیا، تمام سوراخ پر اپنی چادر کو پھاڑ کر رکھ دیا، 2 سوراخ خالی رہ گئے، اپنے پیر کو اس پر رکھ دیا اور کائنات کے امام کو آواز دی کہ آپ نیچے آئیں۔ جب وہ نیچے آئے تو اپنی گود میں ان کا سر رکھ کر ان کو لٹا دیا اور کائنات کے امام سو گئے، نیند آ گئی۔ کسی موذی جانور نے پیر میں ڈنک مار دیا۔ تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو موتی بن کر ٹپک پڑے اور کائنات کے امام کے چہرے پر انوار پر آ کر گر گئے۔ کائنات کے امام کی آنکھ کھل گئی۔ کہا صدیق اکبر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کسی موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ کہا پھر تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا میرے محبوب ایک جانور کے کاٹنے سے میں آپ کی نیند میں خلل لے آتا، یہ تو برداشت نہیں ہوا اس لیے آنسو چھلک گئے اور آپ کی نیند کھل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو جس جگہ جانور نے ڈنگ مارا تھا وہاں لگا دیا اور وہ زخم دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ یہ وہ ساتھی ہے، محبت کا یہ عالم ہے۔ آج دنیا انہیں لعن و طعن کرتی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا ایمان محفوظ نہیں رہا۔ مسلمانوں اگر اس روئے زمین پر صدیق اکبر مومن نہیں تو یہ بات جان لو اس آسمان کے نیچے کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر صدیق اکبر مومن نہیں تو کوئی مسلمان نہیں ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بحث ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس کو بتلاؤں گا کہ صدیق اکبر سے زیادہ نیک اس روئے زمین پر کوئی آیا ہی نہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے۔ مسلمانوں اپنے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھو۔ جب کبھی کوئی کام تم اپنے دین کے لیے کرو اور تمہاری برادری تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو اپنے ذہن میں صحابہ کرام کو لے کے آنا۔ ایک طرف برادری کھڑی ہے، دوسری طرف آمنہ کا لال کھڑا ہے، ایک طرف خاندان کھڑا ہے، دوسری طرف کائنات کا امام کھڑا ہے، ایک طرف بیوی کے مطالبات کھڑے ہیں، دوسری طرف وہ چہرے پر انوار والا کھڑا ہے، ایک طرف بچے کی ضد ہے، دوسری طرف میرے محبوب کی محبت ہے۔ کس پر عمل کرنا ہے اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تمہیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس فیصلے پر جائیں، ہم کس چیز پر عمل کریں، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی باعزت بنا سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں باعزت بنا دے گی۔ مسلمانوں تم اپنے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھو۔ جب تم میں اختلاف ہو جائے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، جیسے آج ہم خاندان میں کر بیٹھتے ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، بھائی اپنی بہن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بھائی اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بھتیجا اپنے چچا سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین سے وفات پا گئے، اس روئے زمین سے چلے گئے تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ اب خلیفہ کون بنے گا۔ مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہوگا، انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ ایک جوان بڑا جذباتی اپنے تلوار کو اپنے نیام سے نکال لیا اور کہا اگر کسی نے عمارت کو انصار سے چھینا تو اسے تلواروں کی چھاؤں میں چھیننا پڑے گا، وہ ہم سے عمارت یوں ہی چھین نہیں سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا الائمۃ من القریش کہ امام قریش سے ہوگا، یہ میرے محبوب نے کہا ہے۔ وہ جوان جس نے تلوار نکالی تھی کہ انصار سے کوئی امامت چھین نہیں سکتا، خلافت کوئی چھین نہیں سکتا، اپنی تلوار کو پھر سے اپنے میان میں ڈال لیا اور دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس پہنچ گیا۔ کہا اے صدیق اکبر آپ کہہ دو کس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ کائنات کے امام کا فرمان آ گیا تو دنیا کی تمام چیزیں یہ
زمین پر رکھی رہ جائیں گی۔ اگر حکم کسی کا چلے گا تو صرف کائنات کے امام کا حکم چلے گا۔ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ صدیق اکبر نے جس کو چنا ہے اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا تو ہم اس سے تلواروں کے ذریعے بیعت کروا لیں گے۔ میرے نبی کا فرمان آ جائے تو دنیا کی تمام چیزیں زمین پر دے مارو۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہاں عورتیں موجود ہیں، اس لیے تھوڑی چیزیں یہ بیان کروں کہ صحابیات نے کیسے عمل کر کے دکھایا۔ جنگ احد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہوا اڑی، یہ افواہ اڑی کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ مدینہ سے ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی آئی، وہ صحابیہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے جب وہ مذہب اسلام قبول نہیں کی تھی ان کے بھائی کو مار دیا گیا۔ انہوں نے ایسا مرثیہ لکھا تھا، ایسا مرثیہ لکھا تھا کہ سننے والے کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، لیکن جب مسلمان ہوئی، جب مذہب اسلام کو قبول کیا، اپنے محبوب سے محبت کی، جب کائنات کے امام کے فرمانوں کو پڑھا اور جب یہ سنا کہ کائنات کا امام جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا ہے، گھر سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ راستے میں لوگوں نے کہا اے صحابیہ سن، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، کچھ دھیان نہیں دیا۔ پھر آگے چلی، کسی نے آ کر کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، کچھ دھیان نہیں دیا۔ پھر آگے چلی، پھر کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کہا یہ سب جانے دو، یہ بتاؤ کائنات کا امام کیسا ہے، میرا محبوب کیسا ہے، وہ صحیح سالم ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں وہ صحیح سالم ہے۔ کہا مجھ کو ایک بار دکھا دو کہ میرا محبوب صحیح سالم ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے دکھایا وہ کائنات کا امام کھڑا ہے، وہ دیکھو وہ صحیح سالم ہے۔ کہا کل مصیبت بعد کا جلل، اے میرے محبوب تو اگر صحیح سالم ہے تو دنیا کی تمام مصیبتیں آ جائے مجھے منظور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مرثیہ نہیں لکھا، صرف اپنے محبوب کی جان کی سلامتی کی دعا مانگتی رہی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا عالم ہے جانتے ہو؟ آج مہاراشٹرا نے جو ایک یہ پاس کیا کہ کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کیا ہے، آپ سنو حیران رہ جاؤ گے کہ تقریباً صرف مہاراشٹرا میں پچھلے 5 سال میں 2 لاکھ سے زیادہ بچیوں نے غیروں سے نکاح کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے نبی کی محبت کا پتہ نہیں ہے، ورنہ جسے اپنی نبی کی محبت کا پتہ ہوتا ہے، جس سے اپنے نبی کی تعلیم کا علم ہوتا ہے، جس سے اپنی نبی کی کتابوں کا علم ہوتا ہے، جس سے اپنے نبی کی احادیث کا علم ہوتا ہے، وہ بچی کبھی اپنے نبی کے محبت کو چھوڑ کر کسی حرام محبت میں پڑ سکتی نہیں۔ میری ماؤں، اس لیے اپنے بچیوں کو تم اپنے نبی کا دین سکھاؤ، جو دین نبی پر آیا ہے وہ دین انہیں بتلاؤ، انہیں بتلاؤ کہ دنیا کی تمام عورتیں اس محبوب کو دیکھ کر اپنے دین کو چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کیا کرتی تھی۔ آج ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مذہب اسلام جیسے دین کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کو تیار۔ آج ہماری ماؤں کو دیکھو کہ ان کی محبت کا عالم کیا ہے۔ آج اگر کوئی مہمان مسجد میں آ جائے، کوئی مسافر مسجد میں آ جائے اور اگر شوہر یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب رکیے یا مسافر رکیے میں کھانا گھر سے لے آتا ہوں، پھر اس کی کیا مجال کہ وہ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ مسجد میں 2 لوگ ہیں ان کا کھانا چاہیے۔ وہ بیچارہ ڈرتا ہوا سر جھکائے دھیرے سے گھر میں گھسے گا اور کہے گا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی زور سے پوچھے گی کیا بات ہے؟ تو کہے گا کہ مسجد میں 2 مسافر آئے ان سے کہہ آیا ہوں کہ کھانا لے کر آتا ہوں۔ اگر بیوی نیک رہی، تھوڑی بہت نیک اس زمانے کی، تو کیا کہے گی؟ تمہیں پتہ ہے میری طبیعت کتنی خراب ہے، میں کتنی بیمار ہوں، تم کھانے کا کہہ کر چلے آئے ہو۔ اور اگر کچھ بری بیوی رہی تو یہ آپ سمجھ لیجئے 2-4 جھاڑو آپ کو آپ کے نصیبے میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب کھانے کی بات آتی ہے تو میری ماں، میری بہنیں،
یہ جو ہے اپنے شوہروں کو ڈانٹ ڈپٹ دیتی ہیں۔ ماؤں تمہارا عالم تو یہ تھا کہ جب کوئی مہمان پہنچتا تھا تو تم ہمیشہ پہلے مہمانوں کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن ایک مہمان کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا اسے کوئی صحابی اپنے گھر لے جائے۔ ایک صحابی تیار ہوئے، اسے لے کر گئے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ کسے لائے ہو؟ کہا میرے محبوب کا مہمان ہے۔ کہا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ ہے تو نہیں، بچوں کے لیے تھوڑا سا تھا، لیکن اگر وہ کائنات کے امام کا مہمان ہے تو میں بچوں کو دلاسا دے کر سلا دوں گی، بچے سو جائیں گے۔ اور جب تم مہمان کے ساتھ بیٹھنا، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب تک میزبان کھانا نہیں کھاتا تھا مہمان بھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو کہا کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھنا تو میں چراغ کو بنانے کے بہانے گل کر دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، آپ ایکٹنگ کرنا کھانے کی اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ یہ میاں اور بیوی دونوں مل کر رہے تھے۔ جب شوہر مومن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بیوی بھی مومنہ عطا کرتا ہے۔ میاں اور بیوی نے ایسا کام کیا کہ عرش الہی کا مالک مسکرانے لگا۔ جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ اور کائنات کے امام سے کہہ دو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جا کر کہو کہ آج رات یہ تیرے صحابہ نے جو کام انجام دیا ہے اس سے میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں نے ان کے لیے جبرائیل کو بھیج کر قرآن میں آیت کا نزول کر دیا۔ ایسے مائیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے مہمانوں کا ایسے خیال رکھتی تھی۔ عورتوں کا یہ عالم تھا کہ عورتیں نبی سے محبت کرنے میں سب سے آگے تھیں۔ ایک رات ہوئی، رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کائنات کے امام کو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی کریم آپ کہہ دو آج سے نبی کی بیویاں، ان کی بیٹیاں اور مومنہ عورتیں آج سے پردہ کریں گی۔ یہ اعلان مدینہ میں ہو گیا، مدینہ کی گلیوں میں چراغا ہو گیا، گلیاں روشن ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کہ آج مدینہ کی گلیاں روشن کیوں ہیں؟ عورتوں نے جواب دیا محبوب نے کہا ہے کہ آج سے عورتیں پردہ کریں گی، اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم پہلے اس حکم پر عمل کر لیں، سورج ہمارا چہرہ بعد میں دیکھے۔ یہ عالم تھا ان کی محبت کا کہ وہ حکم آ جانے کے بعد، فرمان آ جانے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتی تھی۔ آج ہماری ماؤں کا عالم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پردے کو بھی لباس بنا لیا ہے اور اس لباس پر زیب و زینت کر لیا ہے۔ اے میری ماؤں سنو، آج کی رپورٹ بتاتا ہوں کہ جتنے ہندوستان اور پاکستان کے فلمی ایکٹر مسلمان ہیں سب کو یہ عمرہ کے ٹور کے لوگ پیسہ دے کر عرب خانہ کعبہ بھیجتے ہیں اور ان کو فائننس کرتی ہیں یہ برکھا کی کمپنیاں، تاکہ ان کے یہ برکھے جو ہاتھ یہاں تک اٹھے ہو، پیر کھلا نظر آئے، چہرہ کھلا نظر آئے، اور زیب و زینت سے وہ برکھا بنایا گیا ہو، اس برکھے کو پہن کر چلیں۔ یہ ایک سازش ہے۔ مسلمانوں کوئی تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، تم یہ جان لو کہ برکھا ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمہاری زیب و زینت کو، تمہارے کپڑے کی زیب و زینت کو چھپا سکے۔ برکھا ایسا نہ ہو کہ وہ خود ایک زیب و زینت بن جائے۔ اس لیے اگر ایسا برقع استعمال کرتی ہو جس پہ نقش و نگار کیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے آج ہی اس کو جلا دینا، آج ہی اس کو چھوڑ دینا، ایک چادر اوڑھ کر مسجد کی طرف جانا، لیکن ایسا برقع بالکل نہیں پہننا جس سے مذہب اسلام کے ان جوانوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہو۔ اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بات جوانوں کی آئی ہے۔ اے جوانوں، تم بھی سنو کہ تم کیسے محبت کرو گے۔ تم نے اپنی محبت کو آوارہ بنا رکھا ہے، تم نے غیر محرم لڑکیوں سے
اپنے عشق اور معشوق چلا رکھے ہیں، تم نے ان سے ایسی محبت کی ہے جو حرام ہے۔ اے مسلمانوں سنو، اے میرے جوانوں تم سنو، یہ گناہ کی محبت ہے، اور اس محبت سے توبہ کیسے کرنی چاہیے وہ بھی سن لو۔ ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی اور کہا اے میرے محبوب، آج سے نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، نہ ڈاکہ ڈالوں گا، نہ بےمانی کروں گا، نہ اپنے بھائیوں کا حق ماروں گا، نہ بہنوں کا حق ماروں گا، نہ مردار کھاؤں گا، نہ کسی کی چغلی کروں گا، نہ غیبت بیان کروں گا، نہ بہتان تراشی کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں آج تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ مدینہ سے لوٹے، مکہ پہنچے، مکہ میں ان کی محبوبہ رہا کرتی تھی جس کا نام اناق تھا، وہ سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کہا ابو المرصد الغنمی کیا سنا ہے میں نے؟ کہا اے اناق سن، میں نگاہ اٹھا کر تجھ کو دیکھوں یہ میرے نگاہوں کی توہین ہے، اور ابو المرصد الغنمی اگر تجھ کو اب ہاتھ لگا دے تو میرے محبوب کی توہین ہے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ مذہب اسلام کے مسلمانوں، یہ تمہارے آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے جو تمہیں اپنے محبوب سے محبت کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ کم سے کم کبھی ایک بار ان کے لیے جینا سیکھو، اپنے محبوب سے محبت کرنا سیکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے لیے اب بھی سدھر جاؤ، اپنے معاشرے کو تبدیل کرو، جہیزوں کو بند کرو، اپنی بہنوں کو حق وراثت دے دو۔ اے مسلمانوں، تم گناہوں سے بچو، تم شراب پینے سے بچو، تم عیاشی کرنے سے بچو، تم برے کاموں سے بچو۔ اگر تم نہیں بچے تو یاد رکھنا تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں گھر میں باندھ کر ماریں گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کوئی مذہب اسلام سکھانے والا زندہ اور باقی نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔